علی گوہر بلوچ صاحب، آپ ایران میں شہادتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کوئی پروٹوکول میں نہیں چل رہی، کسی بنکر میں نہیں جا رہی ہے، منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے اور شہادت کو بھی گلے لگا رہی ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یور اوپینین سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ بالکل سے آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی، مجھے آپ کی کچھ باتوں سے اتفاق ہے اور کچھ سے شدید اختلاف بھی۔ سر، جہاں تک یہ ابھی بھائی قادر خان نے روشنی ڈالی ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ جس طرح سے کہ ان کا وہ جو سیکورٹی کا آدمی تھا اور جس طرح سے اس نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس میں اس نے جو ریزن دی کہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ بھائی یہ اگر ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جاتا تو یہ 2-3 دن کے اندر اندر امریکہ پر حملہ کر دیتا یا اسرائیل پر کر دیتا، تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا۔ چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے پریشر میں آ کر ایران کے اوپر حملہ کیا، لیکن ایک ظاہر پوری کائنات ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ نظام دنیا ہو یا نظام کائنات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو اور مشکلات اور پریشانیاں تو وہ ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر، وہ آج سے نہیں ہے، وہ ازل سے آ رہی ہیں، اور یہ قیامت تک شاید یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا ان تکالیف کا اور ان حالات کو فیس کرنے کا۔ تو بہرحال وہ بالکل قادر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ امریکہ کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اور لگتا ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں، چونکہ وہ اس کے موقف کی مطلب ہے کہ تائید نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں آپ نے اعتماد بھی نہیں دیا، تو ہم پھر کس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کریں آپ کے ساتھ تعاون۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے ان حالات میں، یہاں پر تو یہ دیگر ممالک امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن میں یہاں پر ایک چیز، قادر خان منتخیل کی بات کر رہے تھے، میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل نے حملے کیے، جس طرح سے امریکہ نے حملے کیے پوری دنیا کے اوپر، اور دنیا کے دیگر جس طرح غزہ کی صورتحال تھی، جس طرح ایران کی صورتحال تھی، حتیٰ کہ اور جو معاملات تھے، ان تمام معاملات کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پورے یورپ کے اندر، یو کے کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں کی عوام غزہ کے لوگوں کے حق میں، ایران کے لوگوں کے حق میں پروٹیسٹ کرتے رہے، وہاں پر وہ ان کے حق میں بولتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ تباہ ہونے جا رہا ہے، یا جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یورپ تباہ ہونے جا رہا ہے، کہ کافی حد تک امریکہ، یورپ، انگلینڈ کی جو عوام ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی سے دفاع کر رہے ہو یا ہم لوگ کے حق میں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں غزہ کے لوگوں کے حق میں، جو اس نے بچوں کا خون بہایا ہے، جو اس نے میں سمجھتا ہوں عورتوں کا خون بہایا ہے غزہ کے اندر بھی، جس طرح سے ایرانی قیادت کو اس نے کوشش کی ہے کہ ان کو مٹانے کی، لیکن الحمدللہ ان کی تو قیادت، اور بھی ابھی تو ایک آدمی شہید ہوا، وہ مرد عام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور شہادت کو دور فرمائے۔ تو کافی لوگ شہید ہوئے ایران میں اور قیادت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مومنین جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے، اس طرح تو آپ جنگوں کے ذریعے پتہ نہیں کر سکتے، پتہ دوبارہ حق کی ہوتی ہے الٹیمیٹلی، اور واقعی یہ امریکہ کے لیے گمبھیر صورتحال۔ باقی چیزیں تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں بعد میں بات کروں گا۔ بالکل سر، بالکل سر، ہم اس پہ آئیں گے، نیب کی خبر پہ بھی آئیں گے، دوسرے ایشوز پہ بھی آئیں گے۔ امجد خان نیازی صاحب، نبی کریم محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا کہ کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان استعمال کرو اس کے خلاف، آواز اٹھاؤ اس کے خلاف۔ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو۔ یعنی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ظلم مسلمان پہ کیا، کرسچن پہ بھی ہو، ہندو پہ بھی ہو، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ لیکن آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایران کے اوپر کچھ الفاظ ادا کریں، بتائیں کہ ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جس طریقے سے ان کے لیڈرز شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کو گلے لگا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے جس کے لیڈرز اس طرح شہادت کو گلے لگا سکتے ہوں؟ امجد خان نیازی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جتوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ایران کے اندر، اسرائیل اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل قوانین کی، یو این کی قوانین کی، انسانیت کی، مطلب کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت انہوں نے وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کا بھینس، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے قانون، اور آپ چن کے وہ مار رہے ہیں ایرانیوں کو. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مطلب ایک انسانیت بھی جو ہے وہ شرما رہی ہے کہ 2000 ٹن کے جو ہے وہ بم مارے جا رہے ہیں، 2000 پاؤنڈ کے بم مارے جا رہے ہیں، تو بڑے سے بڑے جو ان کے پاس ہیں ڈیزی کٹر مارے جا رہے ہیں، اور چن کے ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. آمین. یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے. کمزور سے کمزور جہاد یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک تو زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل میں آپ کے ان کے خلاف جو ہے ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز ہونی چاہیے. تو یہ ہماری سب سے کمزور ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ مل کے جو آواز بلند کر رہے ہیں، تو یہی ہم کر سکتے ہیں. ہمارا حق تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہم آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، جو کچھ اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پہ ہے کہ وہ بحیثیت قوم، چونکہ ان کے پاس ایک اس وقت چاہے جیسی بھی گورنمنٹ ہے، ہمارے 100 اختلافات ہوں اور رہیں گے، ہم انہیں جائز سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان کو جس حد تک پاکستان کی عوام کی طرف سے جو کچھ مہیا کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، سفارتی لیول پہ، میں سمجھتا ہوں یہ بحیثیت قوم ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے بڑا اچھا فیصلہ، رشیا کا اچھا اعلان آیا ہے ان کے حکام کی جانب سے کہ وہ پاکستان کو سستا تیل دینے کو تیار ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے. نیازی صاحب، آپ ہی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رشیا کے ایک حکام نے یہ بیان جاری کیا ہے اور پاکستانیوں نے بڑا سا خیر مقدم کیا ہے. عام پاکستانی نے تو دل میں لڈو پھوٹ پڑے بیان سن کر. وہ رشیا کے حکام کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سستا تیل دینے کو تیار ہیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جب ہم اپنے پڑوسی ملک سے 10 روپے لیٹر پیٹرول لے لیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ نیازی صاحب جتوئی ہم تو خود وکٹم بنے ہیں آپ رجیم چینج کے. آپ کو 2022 میں ہماری گورنمنٹ کیوں چینج کی گئی؟ اسی وجہ سے کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر آزاد خارجہ پالیسی ہو اور آزاد معیشت کے طور پہ ہم آگے کی طرف بڑھے.